ٹھیک ہے. تھینک یو فار جوائننگ. 1 منٹ رک جائیں کہ باقی بچے بھی آ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فائن فائن فائن. اچھا آپ میں سے کوئی کمنٹ کرے میری آواز آ رہی ہے؟ جلدی سے کوئی بندہ کمنٹ کرے کہ میری آواز آ رہی ہے پلیز. آپ میں سے کوئی کمنٹ کرے گا کہ میری آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی آفاق مجھے بتائیں میری آواز کلیئر ہے پلیز. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی ہم نے بڑی تھوڑی دیر بات کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی نا میں نے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ بھئی مجھے فون کر لیا کریں جانے سے پہلے. تو 2-3 بچوں کا فون آیا تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان تھے. اتنے پریشان تھے کہ سر جی کل پیپر دینے جانا ہے، اور وہ بس رونے ہی والے تھے. یعنی اتنے پریشان تھے کہ وہ ایک طرح سے رو ہی رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا تیاری نہیں کی؟ کیا پڑھا نہیں ہے؟ کیا آپ نے پوری جتنی کوشش لگا سکتے تھے اتنی کی نہیں ہے؟ بچے نے اکثر کے جواب تھے سر جی ڈر لگ رہا ہے اور ایسے لگتا کچھ بھی نہیں آتا. تو سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک دن پہلے لگتا ہی ہے کہ کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کوئی بھی پیپر ہو، جتنا بھی بڑا ذہین بندہ جس نے ٹاپ کیا وہ بھی دینے جا رہا ہوگا نا تو وہ یہی کہے گا کہ سر نہیں آتا، مجھے بھول گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سائیکی ہے، اس کو قبول کریں. سب سے یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ایک دل میں ایک چیز بٹھا لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اور دنیا جو ہے اس کو چھیننا چاہے. ٹھیک ہے. اللہ جو دے دے وہ ساری دنیا بھی مل کے اسے چھین نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور جو اللہ نہ دے تو ساری دنیا جتنے مرضی ٹیچر جتنی مرضی اکیڈمیز مل جائے نا اس چیز کو لے کے آپ کو دے نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں ہوتی، یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں بتایا، ٹائم نہیں بتایا کہ بھئی کس کی محنت کس کو کس ٹائم ملے گی. لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کو فوراً ہی مل جائے. ٹھیک ہے. کسی کو بہت عرصے بعد جا کے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ وہ محنت ہے، یہ وہ انٹری ٹیسٹ کی محنت ہے جو میں نے اس وقت کی تھی، آج مجھے اس کا رزلٹ مل رہا ہے. تو سب سے پہلے میرے بچے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے نمبر کیوں کم آ رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کے نمبر کیوں کم آ رہے ہیں، ٹیسٹ آسان ہے پھر بھی نمبر کیوں کم آ رہے ہیں. بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ ٹیسٹ بھی آسان ہے، سارے کے آگے کہتے ہیں آسان ہے، سر جی بڑے آسان ہے، بڑے آسان ہے ایم سی کیوز، نومیریکل تو ہے ہی نہیں. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ نومیریکل تو ہے ہی نہیں، تو پھر نمبر کیوں کم آ رہے ہیں. تو نمبر بتائے کیوں کم آ رہے ہیں کہ ایک اصول ہے ہماری سائیکی ہے انسان کی کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی آسان ایم سی کیوز آ رہے ہیں نا پیپر کے اندر، آسان ایم سی کیوز ہوں 1 2 3 4، پھر ہمارا ایٹیچیوڈ پتہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سب کو ہی آسان کنسیڈر کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دس از اوکے، دس از فائن. جیسے ہی کوئی ایسا ایم سی کیوز ہمارے سامنے آتا ہے نا جو ہمیں نہیں آتا ہوتا، وہ ہم اتنی سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں اور اتنا ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر 6-7 کے بعد جو ایم سی کیوز ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، ہم اس کو اتنا غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار یہ آسان ہے، دس از اوکے بی، اس کا بی آپشن ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال کچھ بچوں کے ساتھ بن رہی ہے. ہم اپنی دیکھیں ٹیپس کی غلطیاں ہیں، آنسر کیز ہیں، وہ سب علیحدہ، ہماری کہاں مسٹیک آ رہی ہیں سب سے پہلے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو بچوں جنہوں نے ٹیسٹ دینے جانا ہے وہ کیا کریں، حوصلے سے صبر کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں وہاں ایم سی کیوز ٹو ایم سی کیوز چلیں. یہ نہیں کہ بھئی ایک دفعہ وائی فائی پہ نظر، ایک دفعہ اسکپ کے اوپر، یہ میں نے اسکپ کر دیا تو نمبر، یہ سارا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ اسکپ سے یہ ہو جاتا ہے، یہ صرف آپ کو ڈرایا ہوا ہے. اور میں بتاؤں یہ ڈر کی وجہ سے آپ کے 30 40 نمبر کم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف ڈر ہے، ڈر ہے جو آپ کو 30 40 کم بھی دے رہا ہے. علیحدہ بات ہے کہ ٹیپس میں کی میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ الگ ہے. لیکن یہ جو خوف آپ کے دل میں آ گیا نا، یہ آپ کے نمبر کھا رہا ہے. تو آپ کیا کریں، آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ جائیں، سمپل جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، آرام سے. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز جو ہے وہ پڑھیں، ایک اسٹیٹمنٹ کو 2 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. پڑھا، آپشن پڑھی،
टिक किया, दिस इज़ द आंसर, ये आंसर है। फिर देखें, अपने जहन में नहीं बनाना कि 5 MCQs करनी है तो फिर स्पीड अप कर दें और जी आप कहें जी ये हो गया, ये हो गया ना। अभी भी आप किसी बच्चे से पूछें ना, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, वो कहते कि 160 तो कन्फर्म आते थे, आगे का नहीं पता, उनके नंबर आते हैं 120। वजह क्या है कि वो उस फ्लो में चल पड़े, उन्होंने कहा ये टेस्ट जी बहुत ही आसान है, टेस्ट तो है ही आसान। तो ऐसा नहीं आपने जहन में बनाना कि टेस्ट आसान है या मुश्किल है, MCQs टू MCQs चलना है, ठीक है। बीच में मुश्किल भी आ सकते हैं, बीच में ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने स्टेटमेंट कभी देखी ना हो, आपके बुक में ना हो, शामिल ना हो, वो ज़्यादा नहीं होंगे, 5 6 7 जितने भी हैं, आपने उसको अच्छे से डील करना है। ये बात तो होगी कि जिन्होंने अभी पेपर देना है, ठीक है। तो ऐसे रोते हुए, देखो आपने चोरी की है, आप चोर हैं, ठीक है, आपने डकैती की है, आपने किसी का नुकसान किया, फिर रोते हुए क्यों जाते हैं? एक बंदा घर से ही निकला है कि उसको पता है कि 120 नंबर आने और मैंने साथ में लिखा फेल, तो मतलब सुबह उठते ही फेलियर था, उसको जाने का फ़ायदा ही नहीं है। कम से कम घर से तो 190 का 195 का जहन बना के निकले, ठीक है, ताकि वहाँ अगर कम आपको मार भी पड़े तो कम से कम 185 पे आगे गिरे, 180 पे आगे गिरे, 180 वाले का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, 175 वाले का भी हो जाएगा। लेकिन जो बंदा निकलता यही है कि एक टिप्स ही गलत है तो वो बच्चा मार खा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, ठीक है, तो जिन्होंने टेस्ट देना है वो इस बात को नोट कर लें कि गायब हो जाएं, ठीक है, लोगों की बातें सुनना छोड़ दें। अब आ जाते हैं हम दूसरे। मैंने आपको पता है कि ग्रुप एक अलहदा कर दिया, ठीक है, किसी ने मेरे से रब्ता नहीं किया, किसी पेरेंट ने रब्ता नहीं किया, और एक दो स्टूडेंट ने किया, तो खाली स्टूडेंट से काम नहीं होगा, ठीक है, उनके पेरेंट्स लाजमी चाहिए। और मैंने कहा है कि इंशाल्लाह जो है मैं 1 मिलियन यानी 10 लाख तक डोनेशन इकट्ठी कर सकता हूँ, अगर आप लोग विलिंग हों। केस हम जीत जाएंगे, लेकिन केस अच्छे तरीके से हो, ठीक है। एक दिन भी एंट्री टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं बाद की चीज़ें। उन लोगों के लिए तो ये बात है ही नहीं ना, इसका सफाई नहीं है, ये पेज ही नहीं है कि भाई जो है एंट्री टेस्ट जो है वो एक दिन होने जा रहा है, कि जिनका अभी एंट्री टेस्ट बाकी है, जिनका हो गया, जिनके साथ नुकसान हुआ या जिनको लगता है, तो इसके लिए हम जाएंगे। तो एटलीस्ट की दोबारा वेरीफाई होगी, की दोबारा अगर कोर्ट को लगता है कि की जो है इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मिस्टेक हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, वो कोर्ट कैंसिल कर देगा और सारा एक दिन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखिएगा, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अगर आप 200 नंबर ले रहे हैं, अभी आप 200 नंबर ले रहे हैं, तो परेशान ना हो, ठीक है, फिर भी आप दोबारा 200 ले लेंगे, लेकिन पहली दफ़ा तो लेना। अब तो पहली दफ़ा भी नहीं ले रहे, आप तो पहली दफ़ा ही रोते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आप तो उस हौसले के साथ ही नहीं जा रहे, ये बात मेरी याद रखिएगा, कि जिसमें 180 नंबर आते हैं, आप तो उस हौसले के साथ जा रहे हैं जिसमें 120 आते हैं। तो सर उठा के जाएं, ठीक है। तो परेशान होना छोड़ दें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि पीएमसी के बार बार आ रहा है कि पीएमसी के सिलेबस से पेपर आ रहा है। देखो पेपर ना सेशन में डिफरेंट है, एक सेशन में पेपर डिफरेंट है, तो MCQs रिपीट होने का चांस आलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा है, ठीक है। वो कितने MCQs हमें पता लग जाएंगे। तो ये PMC के उसमें से अगर आ रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए ना यूज़ करें, उसकी PDFs उठाएं। ये मेरी बात सारे जिन्होंने पेपर देना नोट कर लें, PDFs उठाएं और उठा के पढ़ लें, इसका आंसर बी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो बस दिस इज़ ओके। परचेज़ करने की, प्रैक्टिस करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, एक आध परचेज़ कर लें या प्रैक्टिस आपने जो कर ली, लेकिन ये नहीं कि भैया 130 नंबर आ रहे हैं, उसको नहीं, आपने ऐसे नहीं तैयार करना। सिर्फ वो डाटा है, उस डाटा को आप याद कर लें, वहाँ जो गलत है, रॉन्ग है, तो उसका एक बड़ा इशू है कि बच्चे कहते हैं रॉन्ग ही याद कर लें। नहीं भैया, आप जो है वो सही याद करके जाएँ, ठीक है, आप जो है वो सही याद करके जाएँ, उसके चांस ना होने के बराबर है आने के, ठीक है। फिर एक है कि हमने फेडरल की सारी बुक कर ली, अब PTB के ऊपर आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। PTB वालों से पूछने तो वो कहते हैं हमारी बुक से है नहीं, फेडरल वाले पूछने वो कहते हैं भाई ये हमारी बुक से नहीं है, तो हर एक बुक से है या किसी की बुक से भी नहीं है, ठीक है। इतनी आसान स्टेटमेंट है जो मैट्रिक और 9th-10th वालों की हैं, उनकी बुक से कुछ आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये किसी ख़ास बुक से नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप PTB के ऊपर आएँ या किसी और की तरफ जाएँ, ठीक है। तो जिन लोगों के टेस्ट हो चुके हैं वो परेशान होने की बजाय इकट्ठे हो जाएं। आज भी आपने देखा, एक बड़ा इशू हम आज डिस्कस कर लेते हैं, कोयटा में 40-50 लोगों ने वहाँ एहतजाज किया तो उनको मार ही पड़नी थी। मसला ये है कि इतने थोड़े लोग टेस्ट देने जा रहे हैं कि वो अगर एहतजाज करेंगे तो उनको मार ही पड़ेगी, ठीक है, उनको
مار پڑے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جائیں، 4 5 10 15 نہیں، ٹیسٹ سینٹر بند کرنے ہیں تو سارے بند کریں گے، جتنے پورے ملک کے بند کریں گے، ٹھیک ہے، باہر نکلنا ہے تو سارے ہی نکلیں گے، اسٹرینتھ اپنی بڑھنے دیں، ٹائم گزرنے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن جنہوں نے جانا ہے وہ پوری ایفرٹ تو لگائیں نا، بغیر کسی ایفرٹ کے ایسے نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے میرے سے رابطہ کر لیں تو ہم کورٹ میں انشاءاللہ کیس کر دیں گے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ کچھ کویشچن ہے، اگر میں یہاں سے دے سکوں تو اس کے بعد ہم اس کو بچے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ ایک بات دوبارہ یاد کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو دے تو ساری دنیا اس کو چھین نہیں سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے اسے آپ کو دلوا نہیں سکتی۔ تو ابھی بھی لوگ 190 180 پلس جا رہے ہیں، ایون 200 بھی سنا ہے، 200 بھی سنا ہے کہ بڑے ریئل کیسز ہیں، تو آپ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھ کے 125 والے کو جائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ کے 125 والے کو جائیں اور کہیں بھئی میرا بھی فیل لکھا آنا، تو پھر آپ کا فیل ہی لکھا آنا آئے گا، پھر آپ کا فیل لکھا آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں، جب جانا ہے تو پورے حوصلے کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، میرے خیال سے کویشچن جو ہے یہاں پر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ٹمپریچر ہے کہ آپ پی ایم سی سے رابطہ کریں، ٹیپس کے گروپ جو ہے آفیشیل اس کے اوپر لکھ دیں۔ ود دا ٹائم ڈیفیکلٹی انکریز ہوگی، جویریہ طارق نے پوچھا ہے، نہیں جی، ود دا ٹائم ڈیفیکلٹی انکریز اس وقت ہوتی ہے جب سیشن وائز ہو، اب سیشن وائز نہیں ہو رہا، ہر بچے کا پیپر ڈفرینٹ ہے، تو وہ ڈیٹا ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈیفیکلٹی کیسے انکریز ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ جو میری ہی بات تھی کہ ود دا ٹائم ڈیفیکلٹی انکریز ہوگی، وہ اس وقت تھی کہ اگر پورے سیشن میں ایک بچے کا پیپر سیم رہے، ٹھیک ہے، پورے سیشن کا پیپر سیم رہے، پھر ایم سی کیوز ریپیٹ ہونے کے زیادہ چانس تھے، اب ریپیٹ ہونے کی پروبیبلٹی ہے جو وہ بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، عائشہ کہہ رہی ہیں فیڈرل کر لیا، پنجاب کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، بچے جب آتے ہی نہیں ایم سی کیوز، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک نے پوچھا کہ پیڈ لینے کی ضرورت ہے، نہیں، پیڈ لینے کے لیے ان کی جو پی ڈی ایف ہے وہ پڑھ لیں پی ایم سی کی۔ ہاں، پی ٹی بی کو فالو کر کے کتنے مارکس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکس آپ کے جو نمبر ہیں نا وہ اسی وقت آئیں گے جب آپ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جائیں گے جو ہونا چاہیے، 180 والے کا، 190 والے کا۔ آپ جا رہے ہوتے ہیں جی 110 والے کا، ٹھیک ہے، پھر نمبر ملتے ہیں 90۔ تو سب سے پہلے مہربانی یہ کریں ایٹیچیوڈ اپنائیں، آپ کے جو ٹیسٹ ہیں، جو چیزیں ہیں وہ کیسی آ رہی ہیں، بڑی نارمل آ رہی ہیں، وہ کسی بھی بک سے ہیں۔ 29 کو ٹیسٹ ہے، بہت ٹائم پڑا ہے میرے بچے، آپ جو لوگ آ رہے ہیں ایم سی کیوز ان کے دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، ریپیٹ ہونے کے چانس آل دو کم ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا، لیکن وہ ان پوسٹوں کو کینسل کریں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وائی فائی کٹ گیا، آپ کے سامنے ہی ہیں، 190 والے بھی ہیں، 180 والے بھی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، 160 والوں کے میں ساتھ ہوں، لیکن انہیں کیس کرنا چاہیے، انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، اپنے پیرنٹس کو لے کے آئیں، کیس کریں، سمپل، رونے دھونے سے، آپ کو پریشان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے گروپ بنایا ہے، کائنڈلی سارے اس کو جوائن کر لیں۔ 17 کو ٹیسٹ ہے، گڈ لک میرے بچے، انشاءاللہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جائیں جس میں ہو کہ واقعی بھائی میں نے نکل کے 190 لے کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے گنتی نہ کریں کہ بھائی 160 ٹھیک ہے، نہیں، ایم سی کیوز ٹو ایم سی کیوز چلیں، اسٹیٹمنٹ 2 دفعہ پڑھیں، آپشن 1 دفعہ کلک کریں۔ سندھ میں تو چیٹنگ ہو رہی ہے، وہ جی میں نے بھی سنی آڈیو کے 2 لاکھ روپے، تو وہ ساری جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا جھوٹ ہے، ہر سال چلتا ہے، ہر سال ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اگنور کریں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، چیٹنگ کر کے 200 نمبر نہیں لیے جا سکتے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، جو چیٹنگ والے ہیں وہ آ بھی جائیں گے تو کبھی بھی میڈیکل میں نہیں چل پائیں گے، تو ایسا ہے بھی نہیں کہ ہو رہی ہے چیٹنگ، اور اس لیے آپ اسے پوری بکس پڑھ لینی چاہیے، سلیبس فالو کریں، سلیبس فالو کریں، ٹھیک ہے، سلیبس سے ریلیونٹ ڈیٹا ہے، وہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ ریپل فیکٹر انہوں نے فارم فیکٹر پوچھا ہوا ہے، تو اب وہ آپ کی سلیبس میں تو ہے لیکن آپ کے کنٹینٹ میں نہیں ہے، آپ کی بک میں نہیں ہے، تو اس پہ مجھے بھی ایشو ہے۔ اگر وہ ایم سی کیوز مل جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ وائز تو اس کو ہم ڈیٹا بینک سے نکلوا دیں گے، کورٹ میں ایسے ایم سی کیوز جو آپ کے کنٹینٹ میں نہیں تھے، آپ کی بک میں نہیں تھے، وہ نکل جائیں گے، تو جس جس کے پیپر میں آئے اس کو 1 نمبر، یا جتنے جتنے آئے اتنے مل جائیں گے۔ چودھری سرمد نے کیا پوچھا ہے میرا بچہ، یہاں پر جو ہے ہمارا ٹائم آج کا پورا ہو گیا، میں کل پرسوں پھر آؤں گا، یہاں آپ کو کویشچن مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ مجھ سے نا پرسنل میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، تو باقیوں کو ریکارڈنگ مل جائے گی، وہ اسے سن لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔